اور صحابہ کرام کا یہ عالم تھا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو دکانوں کو چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ چھاڑ کر نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، اور ان کی یہ حالت دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان سے اتنا پیار آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت شریفہ نازل فرمایا کہ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، فرمائے کہ یہ تو ایسے عظیم لوگ ہیں، فرمائے کہ ان کا کاروبار، ان کی تجارت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، نماز سے غافل ہی نہیں کرتی۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے وقت گزارتے تھے؟ فرمائے کہ ہمارے ساتھ مل جل کر رہتے تھے، ہمارے ساتھ گھر کے کاموں کے اندر ہاتھ بٹاتے تھے، ہمارے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا کرتے تھے، بہت ہی محبت پیار سے رہا کرتے تھے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہو جاتا، جب نماز کی تیاری کا وقت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہمارے ساتھ ایک دم ایسے ہو جاتا کہ گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، گویا کہ آپ ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، بہت اعلیٰ دربار میں حاضری کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم سے ہٹ جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالصتاً نماز کی تیاری کے اندر مشغول ہو جاتے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ جب ہمارے پاس نماز کا وقت ہوتا ہے، جب ہمارے پاس نماز کا وقت ہوتا ہے تو کیا ہماری حالت بھی ایسے ہی ہو جاتی ہے کہ ہم دکان سے غافل ہو جائیں، ہم تجارت سے غافل ہو جائیں، ہم بیوی بچوں سے غافل ہو جائیں، ہم مہمانوں سے غافل ہو جائیں، ہم تمام مصروفیات کو چھوڑ چھاڑ کر ہم صرف نماز کی تیاری کے لیے مصروف ہو جائیں؟ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم بھی وقت ایسے ہی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم وقت ایسے نہیں گزار رہے تو یہ ایک بہت بڑے فکر کی بات ہے، یہ بہت بڑے فکر کی بات ہے۔ پھر ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ صرف جو بے ہوشی ہوتی ہے، جو نشہ ہوتا ہے، وہ صرف شراب کا ہی نشہ نہیں ہوتا، کاروبار کا بھی ایک نشہ ہے، اور غفلت کا بھی ایک نشہ ہے جو آدمی پر سوار ہے، اور تجارت کا بھی نشہ ہے، دکان کا بھی نشہ ہے، ذمہ داری کا بھی نشہ ہے، اور مہمانوں کا بھی نشہ ہے۔ ان تمام چیزوں کا، غفلت کا، جہالت کا نشہ ہے۔ تو گویا کہ ان تمام چیزوں کے نشے کے اندر ہم بے ہوش پڑے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں اس بات کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہوش کیسے آئے گی، ہمیں ہوش کیسے آئے گی؟ آج ہم دنیا کی چیزوں سے بے ہوش ہو جائیں، بے خبر ہو جائیں، کوئی اپنے بہن بھائی کو پہچاننا چھوڑ دے، کوئی روٹی کو کھانے کو پہچاننا چھوڑ دے، کوئی چلنے پھرنے کو پہچاننا چھوڑ دے، کوئی بے ہوش ہو جائے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں، ہم حتی الوسط اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بتلاتے ہیں کہ ہمارا فلاں پیارا بے ہوش پڑا ہے، اس کو کسی قسم کی کوئی ہوش نہیں ہے۔ آدمی کو جتنا مال لگانا پڑے آدمی لگا دیتا ہے، صرف اس لیے کہ اس کو ہوش آ جائے، وہ دنیا کی چیزوں کو پہچاننا شروع کر دے، دنیا کی چیزوں سے فائدہ حاصل کرنا شروع کر دے۔ تو یہ ہوش اگر نہیں بھی آئے گا، اس ہوش کے اندر اس کی موت بھی اگر واقع ہو جائے گی تو کوئی خرابی والی بات نہیں ہے۔ مرنا تو ہر کسی نے ہے، دنیا سے تو ہر کسی نے جانا ہی جانا ہے، لیکن یہ دین کے کاموں سے غافل ہو جانا اور ایسا بے ہوش ہو جانا، کاروبار کے اندر، تجارت کے اندر، دکان کے اندر، ذمہ داری کے اندر، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر ایسا بے ہوش ہو جانا کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی کوئی ہوش نہ رہے، اس معاملے سے، اس بے ہوشی سے نکلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آدمی اس بے ہوشی سے نہیں نکلے گا، اس بے ہوشی سے آدمی نکل کر ہوش میں نہیں آئے گا، تو خطرہ ہے کہ یہ بے ہوشی کہیں اس کو جہنم کے اندر داخل نہ کروا دے۔ اس لیے کہ جو چیز آدمی کو، جب آدمی کا ایمان اتنا کامل نہیں ہے کہ وہ دکان سے اور بستر سے اٹھ کر نماز کے لیے آ جائے، تو وہ کیسے اپنے ایمان پر یقین کر رہا ہے کہ میرا ایمان مجھے قبر سے اٹھائے گا اور سیدھا جنت میں لے کر چلا جائے گا؟
یا تو ہم نعوذ باللہ کافر ہوتے، ہمارا جنت جہنم پر ایمان نہ ہوتا، ہمارا یقین نہ ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، ماں کی گود کے اندر ہمیں کلمہ طیبہ نصیب ہوا، جب ہمارا آخرت پر، قبر کے عذاب اور ثواب پر یقین ہے، جنت اور جہنم پر یقین ہے، تو پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہمارا ایمان کے اندر کم از کم اتنی طاقت تو ہونی چاہیے کہ نماز کا وقت ہو تو ہمارا ایمان ہمیں تمام مصروفیات سے نکال کر اور بستر سے نکال کر نماز کے لیے کھڑا کر دے۔ کم از کم ہمارے ایمان کے اندر اتنی طاقت تو ہونی چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا تو پھر ہمیں اس معاملے کے اندر بہت بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔